बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, राम मंदिर प्रोजेक्ट खुदाई अजाब का शिकार हो गया। राम मंदिर प्रोजेक्ट पर कोरोना वायरस ने कारी वार कर दिया। संगे बुनियाद के इंतजामात में मसरूफ़ 160 सिक्योरिटी एहलकारों और 13 सरकर्दा पंडितों में कोविड-19 की तस्दीक हो गई। वबा के बायस तकरीब धूमधाम से मनाने का मामला खटाई में पड़ गया। नरेंद्र मोदी की शिरकत मशकूक हो गई। दूसरी जानिब अमेरिका में हिंदू इंतहा पसंदों के चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय नयाद हिंदू लाखों डॉलर खर्च करके राम मंदिर से मुतालिक तस्वीर टाइम्स स्क्वायर की स्क्रीनों पर दिखाएंगे। हिंदू दहशतगर्दों के लिए अयोध्या रकूम भेजने की भी तैयारी। इंतहा पसंदी के खिलाफ अमेरिका मुकीम जनूबी एशियाई बाशिंदे सामने आ गए। इसी तरह G7 ममालिक ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मोदी को महंगी पड़ गई। मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 का खात्मा और लद्दाख में चीन के साथ तनाज़ा मोदी को ले डूबा। जर्मनी ने कैसे मोदी को दिन में तारे दिखा दिए, असल कहानी है क्या? एक ऐसे वक्त में जब G7 ममालिक की सरबराही खुद अमेरिका कर रहा है, तो फिर मोदी को G7 ममालिक की तरफ से जिल्लत और रुसवाई का क्यों सामना करना पड़ रहा है? आखिर G7 के इजलास में क्या हुआ जिसके बाद भारत में वावेला मचा हुआ है? कैसे जर्मनी ने अब मोदी के हिंदू तबाह की सोच के गुब्बारे से हवा निकाल दी है? क्या G7 ममालिक भी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर आग बगोला हैं? क्या अब दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स भी राम मंदिर की तामीर को रुकवाने के लिए मैदान में आ चुकी हैं? इस वीडियो को देखने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि भारत में मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से होने वाली सियासत से आप आगाह हो सकें। नाज़रीन कराम, भारत की तारीख में यह पहली दफ़ा हो रहा है जब पूरी दुनिया में इंडिया इंतहाई जिल्लत और रुसवाई सिर्फ मोदी चाय वाले की वजह से उठा रहा है। भारतीय मीडिया पर इस वक्त शोर मचा हुआ है कि यूपी के शहर अयोध्या में राम मंदिर प्रोजेक्ट पर कोरोना ने हमला कर दिया है। संगे बुनियाद रखने की तकरीब के इंतजामात में मसरूफ 160 सिक्योरिटी अफसरान और एहलकारों समेत 13 सरकर्दा पंडितों का कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आ चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजवजा तकरीब को कंडक्ट करने वाले आचार्य सिंथिया दास और उनके नायब पुजारी आचार्य प्रदीप दास में भी कोरोना की तस्दीक हो गई है। डेली भास्कर के मुताबिक बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की तकरीबें संगे बुनियाद बड़े धूमधाम से मनाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर इंतजामात अब खटाई में पड़ गए हैं। पहले इस तकरीब में 4 से 5 लाख हिंदुओं की शिरकत का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब ये तकरीब सिर्फ खवास तक महदूद कर दी गई है। अलबत्ता हिंदू आवाम के लिए पूरे देश में मोदी सरकार की जानिब से देव कामत स्क्रीन्स लगाई जाएंगी ताकि वो राम मंदिर की संगे बुनियाद की तकरीब लाइव देख सकें। भारतीय मीडिया के मुताबिक कभी इम्कान है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK आडवाणी, मोहन भगवत, मुरली मनोहर जोशी और दीगर को राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब में शरीक होने से रोक दिया जाए। वाज़ेह रहे कि यूपी हुकूमत के SOPs के तहत जिस जगह कोरोना फैलने का खतरा हो वहां 65 साल से ज़ायद उम्र का कोई भी फर्द नहीं आ सकता। इन SOPs पर अमल हुआ तो 69 साला नरेंद्र मोदी, 70 साला मोहन भगवत, 92 साला LK आडवाणी, 86 साल के मुरली मनोहर जोशी, 73 साल के सुरेश जोशी और यूपी के साबिक चीफ मिनिस्टर और बाबरी मस्जिद तोड़ने के 88 साला मुजरिम कल्याण सिंह इस तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। राम मंदिर तकरीब के नए सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ये भी हो सकता है कि वजीर आज़म मोदी को वायरस से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में लाकर हनुमानगढ़ी में रामलीला नस्ब करवाकर फौरी दिल्ली वापस रवाना कर दिया जाए। टेलीग्राफ ऑफ इंडिया का कहना है कि राम मंदिर की तामीर की इफ्तिताही तकरीब से मोदी लाखों हिंदू वोटर्स को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने मोदी का मंसूबा चौपट कर दिया है। दूसरी जानिब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राम मंदिर तकरीब को लाइव टेलीकास्ट करने के हुकूमती फैसले की शदीद मजम्मत की है। CPI के रुकने पार्लिमान
بنوئے وسوام نے مطالبہ کیا ہے کہ رام مندر پروگرام کی لائیو ٹرانسمیشن نہ کی جائے، کیونکہ اس سے اقلیتوں میں خوف و ہراس پھیلنے، تصادم اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز ہونے والے G7 کے اہم ورچوئل اجلاس میں جرمنی نے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم G7 کو G10 اور G8 نہیں بنانا چاہتے۔ جرمن چانسلر انجیلیا مرکل نے بھارت کی شمولیت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جیسے ملک کی G7 میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کسی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سیاست میں مذہب کو گھسیٹے۔ تمام جمہوری ممالک پر یہ لازم ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جرمن چانسلر انجیلیا مرکل نے بھارت کی G7 میں شمولیت کی مخالفت کرتے ہوئے بھارت کے ان کالے قوانین کی بھی بات کی جو مقبوضہ وادی میں نہتے مظلوم کشمیریوں پر لاگو کیے جا رہے ہیں۔ انجیلا مرکل کا کہنا تھا کہ بھارت سرکار کو چاہیے کہ فوری طور پر آرٹیکل 370 کے تحت جو حقوق کشمیریوں کو حاصل تھے وہ انہیں واپس لوٹائے جائیں۔ جرمن چانسلر نے مقبوضہ کشمیر میں متنازع قانون کے اطلاق کو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں اور کشمیریوں پر مظالم کو دنیا سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھارت پر عالمی پابندیوں کا اطلاق کرنا چاہیے، خطے میں امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھارت کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا کہ گروپ آف 7 میں ہم کسی نئے ملک کی انٹری نہیں چاہتے۔ بھارت کی انتہا پسندی، مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، آرٹیکل 370 کا خاتمہ، مقبوضہ وادی کی موجودہ صورتحال اور بھارت کے اندر ہی اقلیتوں کے خلاف گھنونے فیصلے، ایسے ملک کی G7 میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایشیا میں افراتفری پھیلانے والے بھارت کے چین کے ساتھ تنازعات، نیپال، بنگلہ دیش کے ساتھ دادا گیری کے بعد G7 نے مودی کی ہوا نکال دی ہے۔ جرمنی نے مودی کو سبق سکھاتے ہوئے کہا کہ مودی کو فوری طور پر اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے۔ آج مودی کی ہندوتوا سوچ نے پورے بھارت کا وجود خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عرب ممالک سے مودی کی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے بھارتیوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمپنیوں نے بھارت میں انویسٹمنٹ کرنے سے اب توبہ کر لی ہے۔ بھارت میں آج بابری مسجد کو لے کر ہر مسلمان دکھی ہے۔ کویت کے مشہور سماجی کارکن اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے مرکز کے ڈائریکٹر نے بابری مسجد کی اصل جگہ پر دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی ثالثی نے اپنے حالیہ ٹویٹ میں کویت انسٹی ٹیوٹ آف لا اینڈ لیگل اسٹڈیز میں ٹریننگ اتھارٹی کے ممبر مجبر الشریعہ نے بھی لکھا ہے کہ 15ویں صدی کی تاریخی بابری مسجد بھی مسجد اقصی کی طرح ہر مسلمان کی ہے۔ ہندوستان کے مسلمان تنہا نہیں ہیں، مسجد اقصی کی طرح ہر مسلمان کا تعلق بابری مسجد سے ہے۔ امت اس وقت تک خاموش نہیں رہے گی جب تک انصاف نہ ہو جائے اور بابری مسجد کی تعمیر نو اس جگہ پر کی جائے جہاں اسے غیر قانونی طور پر منہدم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں انصاف کے لیے کھڑا ہوں۔ مودی کی قیادت والی BJP حکومت رام مندر کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی تیاری کر رہی ہے اور ممکن ہے کہ 5 اگست کو بھومی پوجن کی تقریب ہو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کو لکھے گئے اپنے خط میں الشریقہ نے بابری مسجد کے انہدام کو عالمی سطح پر مذہبی اور انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے AIMPL سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پاس لے جانے کی اجازت دے۔ وکیل کویت نے کہا کہ ہندوستان کی مسلم کمیونٹی کے بارے میں فکر مند ہونے کا ایک حصہ یہ عالمی سطح پر مذہبی اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بورڈ کے مجاز ممبروں کی ہنگامی میٹنگ کریں اور ہمیں ذمہ داری دیں۔ بابری مسجد کیس بین الاقوامی فوجداری عدالت میں لے جانے کے لیے ہمیں اجازت دی جائے تاکہ فوری طور پر بابری مسجد کی تعمیر کو رکوایا جا سکے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر کے مطابق یورپی اور برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے بھی مودی کا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا ہے۔ سیمینار میں یورپین یونین کے پارلیمنٹ کے سابق رکن فل بینن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا متنازع قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے موجودہ یورپی پارلیمنٹ کے رکن کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے دونوں اہم فریقین بھارت اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا۔ سابق رکن یورپین پارلیمنٹ اسکاٹ ہنزلے نے کہا
کہ مودی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس متنازع قانون کی آڑ میں جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہا ہے۔ برطانوی سابق رکن پارلیمنٹ شفق محمد نے تجویز دی کہ بھارت پر عالمی پابندیاں عائد کی جانی چاہیے۔ مذہبی آزادی پوری دنیا کے انسانوں کا بنیادی حقوق ہے۔ کشمیریوں سے بھارتی حکومت نے یہ حق بھی چھین لیا ہے۔ لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ مودی حکومت دراصل شدت پسند تنظیم RSS کا ماڈل ہے۔ برسلز کی سابق رکن اسمبلی محترمہ ڈینیل کیرون نے کہا کہ بھارتی فورسز کے ہاتھوں ایک کم سن بچے کے سامنے اس کے نانا کا قتل افسوسناک ہے۔ عالمی برادری ایسے واقعات کا سخت نوٹس لے۔ دوسری جانب امریکہ میں مقیم بھارتی ہندوؤں کے چہرے سے بھی نقاب اتر چکا ہے۔ رام مندر کی تعمیر کے لیے نہ صرف انہوں نے لاکھوں ڈالر چندہ دینے کا اعلان کیا ہے بلکہ بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ تعمیر ہونے والے رام مندر کی تصاویر نیو یارک کے معروف ٹائمز اسکوائر کی بڑی بڑی اسکرینوں پر دکھانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ بابری مسجد کی جگہ متنازع رام مندر کی تعمیر کو خود بھارت کے سیکولر حلقے بھی انتہا پسندی کا ثبوت سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ میں مقیم بھارتی ہندو کھل کر انتہا پسندی پر اتر آئے ہیں۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کی جانب سے ایودھیا بھیجے گئے ڈالر سے ہندو دہشت گرد جتھے مضبوط ہوں گے۔ بھارتی نژاد امریکی ہندو انتہا پسندوں کے خلاف امریکہ میں مقیم جنوبی ایشیائی باشندے منظم ہو رہے ہیں اور انہوں نے ٹائمز اسکوائر پر رام مندر کی تعمیر کے مناظر دکھانے کے لیے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔